بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ غدیر تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر کم و بیش 1,20,000 صحابہ کرام کے ساتھ غدیر خم نامی جگہ پر ہجرت کے 10ویں سال 18 ذی الحج کے دن حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس دن کو عید غدیر یا غدیر خم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے فراغت کے بعد واپس تشریف لے جا رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پر حکم خداوندی سے توقف فرمایا اور تمام 1,20,000 صحابہ کرام سے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و جانشینی کا اعلان فرمایا۔ 10 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے زمانے سے رحلت تک اس حج کے علاوہ کوئی اور حج انجام نہ دیا تھا۔ اس حج کو حجۃ الوداع، حجۃ الاسلام، حجۃ البلاغ، حجۃ الکمال اور حجۃ التمام بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ نویسوں کے مطابق 26 ذی القعدہ بمطابق 22 فروری 633 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے چلے۔ اتفاقاً ان دنوں چیچک یا ٹائیفائڈ کی وبا پھیلی ہوئی تھی، جس وجہ سے بہت سے لوگ پیغمبر اسلام کے ساتھ حج نہ کرنے جا سکے۔ اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی جمعیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلی۔ بعض تاریخی شواہد کے مطابق اس مقدس سفر میں جو لوگ آپ کے ساتھ روانہ ہوئے ان کی تعداد 90,000 سے کم نہ تھی۔ اسی طرح دوسرے علاقوں سے جو لوگ مکہ پہنچے تھے وہ بھی ہزاروں میں تھے۔ اس وقت امام علی علیہ السلام تبلیغ کے لیے یمن گئے ہوئے تھے جب آپ علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج پر جانے کی خبر ملی تو یمنی مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور اعمال حج کے آغاز سے قبل ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ حج کے اختتام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مناسک حج بجا لانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ خدا کو الوداع کہا اور عرض حرم سے رخصت ہو گئے۔ حج کے مراسم سے فارغ ہونے کے بعد تمام مسلمان مکہ سے خارج ہو کر اپنے اپنے علاقوں کی طرف روانہ ہونے لگے۔ حاجیوں کے یہ قافلے 18 ذی الحجہ کو غدیر خم نامی جگہ پر پہنچے۔ غدیر خم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جو جحفہ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جحفہ مکہ سے 13 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شام کے راستے سے حج کے لیے مکہ آنے والے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ اس کو میقات اہل شام بھی کہتے ہیں، اور مکہ سے واپسی پر مدینہ منورہ، مصر، شام اور عراق والوں کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے قریب کوئی 1.5-2 میل کی مسافت پر ایک تالاب ہے۔ عربی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے جانے والے قافلوں کو روکنے اور پیچھے والے قافلوں کے انتظار کا حکم دیا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد اونٹوں کے پالانوں سے آپ کے لیے ایک منبر تیار کیا گیا، جس پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہارے درمیان 2 اہم ترین چیزیں بطور امانت چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک کتاب خدا اور دوسری میری اطرت ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی جانوں پر خود ان سے زیادہ آپ کو اختیار ہونے کا اقرار بھی لیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنے پاس منبر پر بلایا اور حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے لوگوں کو دکھا کر فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام کے دوستوں کے حق میں دعا فرمائی اور ان کے دشمنوں کے حق میں بددعا فرمائی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہوا، اور اس کے ضمن میں آپ نے فرمایا،
حمد و ثنا صرف اللہ کے لیے ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرانگیزیوں اور اپنے کردار کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ خداوند لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھے بہت جلد اس کے پاس سے بلاوا آئے گا اور میں اس کے بلاوے پر لبیک کہوں گا۔ میں تم سے پہلے حوض کوثر کے کنارے ہوں گا اور تم اسی حوض کے کنارے میرے پاس لائے جاؤ گے۔ بس دیکھو کہ میرے بعد تم ثقلین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہو۔ ثقل اکبر کتاب اللہ ہے اور میری اطرت ثقل اصغر ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا، یہاں تک کہ سب نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دیکھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہاری نسبت تم پر مقدم نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول خدا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، خداوند متعال میرا ولی ہے اور میں مومنین کا ولی ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ رسول خدا نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا اور فرمایا، اے اللہ تو اس شخص کو دوست رکھ اور اس کی سرپرستی فرما جو علی کو دوست رکھتا ہے اور اسے اپنا مولا اور سرپرست مانتا ہے، اور ہر اس شخص سے دشمنی کر جو علی کا دشمن ہے، اس کی مدد اور نصرت فرما جو علی کی مدد اور نصرت کرتا ہے، اس شخص کو اپنی حالت پر چھوڑ دے جو علی کو تنہا چھوڑتا ہے۔ بعد ازاں لوگوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس موقع پر لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی۔ واقعہ غدیر خم امام علی علیہ السلام کے فضائل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث میں امام علی علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ امام علی علیہ السلام پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو کشتی نوح کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا، جو بھی اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا اور جو ان کی مخالفت کرے گا ہلاک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ خیبر کے مقام پر جب کچھ دنوں کی جنگ کے باوجود بھی خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو ایک شام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں پرچم ایک ایسے شخص کو دوں گا جو در خیبر کو فتح کرے گا، وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھے گا اور خدا اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھے گا۔ اگلی صبح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، علی کہاں ہیں؟ تو جناب امام علی علیہ السلام کو پرچم عطا کیا گیا اور خیبر امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا۔ رسول خدا نے فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائے۔ علی کی دوستی مومن کو منافق سے جدا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خدا کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کے دروازے کے علاوہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کروا دیا گیا۔ یہ امام علی علیہ السلام کا اعزاز ہے۔ ہجرت کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد اخوت فرمایا تو دونوں دفعہ آپ نے حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنایا۔ حضرت امام علی علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جو سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ ایک جنگ کے دوران آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، جس پر آپ کی دعا سے سورج دوبارہ پلٹ آیا تھا۔ آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ کی شادی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ خدا کے حکم سے انجام پائی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے کوئی ہم کفو نہ ملتا۔ امام علی علیہ السلام کا سب سے بڑا اعزاز کہ آپ کی ولادت کعبہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت اللہ کے گھر مسجد میں ہوئی۔
آخر میں اللہ سے دعا ہے ہم سب کے دلوں کو محبت علی سے منور فرمائے اور ہماری نسلوں میں تا قیامت محبت اہل بیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔